ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں. آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے, نیوڈیٹی ہے, آبسینٹی ہے, ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب, لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے ہیں. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزرے بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا, تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب, کہ کہو مومنہ سے مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر, اپنے والد, اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک, کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا, عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے, لیکن یہ تو سب مانتے ہیں اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ, باقی جسم پہ نہیں. تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے چمک دھمک تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے. نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا, اور لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے.
یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے، نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے، صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے، آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. یہ کون سا جوکر ہے یہ؟ ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے، اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض، میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے، ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو پانچواں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے، صلیب ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے. یہ 6 ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے، بولتی ہے میرے فین ہے، لیکن میرے پہ چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں، ایک دم آگے رکو، میں پیچھے جاتا ہوں ایک دم دیوال آ جاتے ہیں، کیا کر رہے آپ؟ چڑھ جاتی ہے، خالی یہ مہور ہے، میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں. لیکن میرے قریب آتی ہے، جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا، یہ 6 نقطے ہیں، یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں، آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے، کس طریقے آپ چلتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے، سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر، ان کی سیکرٹری خاتون، کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہے تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکرٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا، کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے، کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے، آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے، پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا، لیٹ رکو، وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. اچھا جی، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پردے کے حوالے سے، حیا کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک بھرپور لیکچر دے رہے تھے. یہ تفصیلی اور بھی اس بات کی جا سکتی ہے اس میں، لیکن انہوں نے جو بتایا، اور پھر ان پہ جو اعتراضات کرتے ہیں، جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو بھی زاویے ہیں اپنی سوچ کے وہ ہوں گے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کو جو پازیٹیو باتیں کرے گا شخص، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، یہ دیکھنا وہ کیا رہا ہے. اگر وہ بہت پازیٹیو بات کر رہا ہے تو وہ تو اغیار کو بھی پسند آئے گی. وہ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں ہندو جب ان کے لیکچر سنتے ہیں، ایسی باتیں یہ کرتے ہیں تو وہ احترام میں آ جاتے ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سے اعتراضات ہیں. یہ سیکٹریز وغیرہ رکھنا، ایئر ہوسٹس رکھنا، اور پھر یہ جو نیوز اینکر ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اب بات کی جاتی ہے جی اگر آپ آدھا گھنٹہ کسی کی خبریں سنتے ہیں اور ایک میک اپ میں نیوز کاسٹر خبریں سنا رہی ہے، اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ بیمار ہیں. آپ